محترم ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا۔ ید بیضاء کا معجزہ بڑا مشہور ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے کرتے میں ڈالتے اور جب نکالتے تو وہ روشن سورج کی طرح چمک رہا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر تصرف دیا، جن آپ کے تابع ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینکڑوں معجزات ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ بڑی شاندار ویڈیو ہے، آپ یہ معجزات دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ صحابی رسول حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ پس گیا۔ اس کے زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور نظر جاتی رہی۔ ان کے والد یہ حال دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی اندھی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور انہیں پہلے کی طرح نظر آنے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت دیکھا جب ان کی عمر 80 سال تھی۔ ان کی آنکھیں سفید تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی یہ برکت تھی کہ ان کی نظر 80 سال کی عمر میں بھی اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ اندھی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں۔ جنگ خندق کے دنوں میں جب مدینہ سے باہر خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، تو بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں بکری کے بچے کو ذبح کر لیتا ہوں، آپ جو کا آٹا بنائیں، اس سے روٹی پکائیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں پکا لیتی ہوں، آپ جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ آقا اپنے ساتھ 10 یا اس سے کم صحابہ کو ساتھ لے کر آ جائیں۔ چنانچہ جب حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کی کہ یا حضرت آپ خود بھی تشریف لے آئیں اور 10 یا اس سے کم آدمی بھی ساتھ لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پورے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ چلو جابر نے ہماری دعوت پکائی ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام کو لے کر آپ حضرت جابر کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ڈالا اور اس ہنڈیا میں بھی ڈال دیا اور تمام صحابہ سے کہا کہ آپ کھانا کھاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں اس لعاب مبارک کی اتنی برکت ہوئی کہ 1000 آدمی نے وہ کھانا کھایا، مگر نہ روٹی کم ہوئی اور نہ ہی سالن کم ہوا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے روز سارے لشکر صحابہ میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوزہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوزے سے وضو فرمانے لگے تو سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لب کے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا، ہم نہ تو وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضور آپ کے پاس یہ ایک ہی کوزہ ہے اور اسی میں پانی ہے، ہمارے پاس تو پانی بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہم پیاس کی شدت سے بالکل بے چین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو اپنا ہاتھ مبارک اس کوزے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے۔ ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس وقت لشکر کی تعداد کتنی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے لشکر کی تعداد 1500 تھی، لیکن اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا اور سب اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک کوزے کا پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بڑے لمبے عرصے کے لیے بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا، بہت برے حالات تھے، لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز فرما رہے تھے تو ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہمارا مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقے کرنے لگی ہے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے،
راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا اور بادلوں کا بالکل نام و نشان نہیں تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ بادل پہاڑوں کی مانند چھا گئے اور چھاتے ہی مینہ برسنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ مینہ برسنا شروع ہو گیا اور اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے گرتے رہے۔ جمعے کا دن گزر گیا، بارش برستی رہی، ہفتے کے دن بھی بارش ہوتی رہی، اس سے اگلے دن بھی ہوئی، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا وعظ فرمانے لگے تو وہی عربی جس نے پہلے جمعے کو بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی اور کہا تھا کہ یا حضرت دعا کریں، وہی اٹھا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا ہے اور مکان گرنے لگے ہیں، دعا فرمائیے کہ یہ بارش اب رک جائے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد تو بارش ہو لیکن ہم پر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف آپ کی انگلی اٹھتی گئی اس طرف سے بادل پھٹنا شروع ہو گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا۔ عقائد دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اور بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم خدا کے سچے رسول ہو تو آسمان پر یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان تھا، پھر بھی نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کا شق قمر کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک روز مقام صحبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی کام کے سلسلے میں بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی اور جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سار انور رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی نے بھی نماز عصر ابھی ادا نہیں کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما ہے اور ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت کا خیال رکھوں، آپ کی نیند کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو آپ کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اب کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک نے خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نیند کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں غم کرنے کی کوئی بات نہیں، ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر واپس آیا، اسی مقام پر آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اٹھ کر نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا پیچھا کرے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہے اور ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ ہمارے بالکل پیچھے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل جب قریب آ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں پیٹ تک زمین میں دنس گئے۔ سراقہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرایا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ،
مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا، اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا میں اسے بھی اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا اور آپ تک اس کو نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔